کر رہے ہیں اور اللہ کی عظمت میں ڈر بھی رہے ہیں کہ ہمارا کام خدا کی بارگاہ میں قبول وہاں سے وہ گتھی سلجھ گئی جو ہماری الجھی ہوئی ہوتی تھی۔ تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جا کر کہتا ہے کہ آپ نکاح کرنا چاہیں تو کر لیجیے۔ ابوبکر صدیق چپ سے دنیا میں آئے تھے کہ انسان کا ختنہ بھی نہیں تھا، انسان پہ لباس بھی نہیں، بات قابل اعتراض ہوتی تو یا مکہ کے کافر شور مچاتے یا مدینہ کے منافق، اور اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی کو عثمان غنی اور ابو بکر سے بھی اچھا شوہر عطا۔ پچھلے جمعۃ المبارک سے ہم نے آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے ذیل میں، اس کے ضمن میں ازواج مطہرات کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، تو ان کا ذکر اور ان کی تفصیل بھی حضور کی سیرت کا ہی باب ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہم نے بات کو آخر میں ختم کیا تھا۔ ابتدائی طور پر ہماری بات آقا کریم علیہ السلام پر مستشرقین اور کافروں کی اس تہمت اور الزام کے حوالے سے تھی کہ آپ نے ایک سے زیادہ شادیاں کیوں کی۔ اس کے بعد ہم نے ترتیب وار ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا تھا، حضرت سودا بنت زمعہ کا ذکر کیا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بات کا آغاز کیا تھا۔ آپ کی عمر مبارک کے حوالے سے غیر مسلم اعتراض اٹھاتے ہیں، اس پر بھی میں نے ابتدائی گفتگو کی تھی، مگر تفصیلات میں جائے بغیر اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک میں جو اختلاف منقول ہوا، اس سے ہم نظر کو پھیر لیں اور یہ دیکھیں کہ اگر یہ بات قابل اعتراض ہوتی تو سب سے بڑھ کر اعتراض تو اس زمانے کے کافر اٹھاتے۔ اگر یہ اعتراض کسی نے کرنا ہوتا کہ جو عمر اتنی تھی، اتنی نہیں ہونی چاہیے تھی، کم عمر سے نکاح کر لیا، تو یہ تو بہت بڑا پوائنٹ تھا منافقوں کے ہاتھ میں، یہ تو بہت بڑا نقطہ تھا مکہ کے کافروں کے ہاتھ میں۔ اگر یہ بات قابل اعتراض ہوتی تو پروپیگنڈا بڑھ چڑھ کر مشرکین و منافقین کرتے، جیسا کہ جب آقا کریم علیہ السلام نے شب معراج آسمانوں پہ جانے کا ذکر کیا تھا تو مکہ والوں نے اعتراض کیا کہ نہیں کیا کہ اتنے تھوڑے ٹائم میں کیسے جا سکتے ہیں؟ یعنی جو بات ان کو عقل کے خلاف لگی انہوں نے اس پہ اعتراضات کیے، پروپیگنڈے کا شور کیا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر پوچھتے رہے کیا اب بھی آپ اس پیغمبر کو مانتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں راتوں رات آسمانوں پر گیا تھا؟ یعنی اس حد تک پروپیگنڈا ہوا۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ افق پیش آیا، اس پر بھی منافقین مدینہ نے بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا۔ جب آپ کے مخالف اور دشمن موجود ہوں اور وہ آپ کی کسی بات پہ اعتراض نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعتراض ہے ہی نہیں، وہ لوگوں نے خود سے گھڑ لی یہ بات۔ اگر اس زمانے کے اعتبار سے یہ بات قابل اعتراض ہوتی تو یا مکہ کے کافر شور مچاتے یا مدینہ کے منافق شور مچاتے۔ اور اپنی بیٹیوں کی حوالے سے ماں باپ سے بڑھ کر کون حساس ہو سکتا ہے کہ بیٹی کی عمر شادی کے اعتبار سے کب کرنی ہے کب نہیں کرنی ہے، ماں باپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ ان کے والدین نے نہ صرف بطیب خاطر مکی دور میں نکاح کیا بلکہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے 6 ماہ بعد صدیق اکبر نے خود آ کے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ ان کو رخصتی لے کے اپنے گھر میں لے آئیے۔ یہ باتیں احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں۔
سمجھنے والے ذہن کے لیے اتنی بات کافی ہے، اور جو اعتراض کرنے والا، عربی میں کہتے ہیں المعترض کالعامی، کہ اعتراض کرنے والا اندھوں کی طرح ہوتا ہے، وہ حقائق کو دیکھتا نہیں ہے۔ مگر اہل ایمان کے لیے میں نے جو ضروری باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اصل میں اللہ کا انتخاب تھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی وہ حدیث پاک کا ذکر کیا تھا۔ بخاری میں 4 جگہوں پر امام بخاری وہ حدیث لائے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں تمہاری صورت دکھائی گئی، ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں تمہاری تصویر کھول کے مجھے دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کی ہونے والی زوجہ ہیں۔ گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے انتخاب تھا۔ اللہ نے منتخب کیوں کیا؟ اس کے لیے آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا علم، آپ کی تبلیغ دین، قرآن و سنت کے پیغام کو آگے امت تک اور امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں تک پہنچانے والا جو کام تھا، وہ سب سے بڑھ کر اللہ نے آپ ہی کی سیرت سے دنیا کو عطا فرمایا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث پاک کی روایت کرنے والے جو 5 سب سے بڑے لوگ ہیں، جن میں حضرت ابو ہریرہ کا نام ہے، جن میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کا نام ہے، وہ جو سب سے بڑھ کر جنہوں نے آقا کی باتوں کو آگے روایت کیا، امت تک حضور کی باتیں پہنچائیں، ان میں ان 5 لوگوں میں ایک نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 2200 سے زیادہ احادیث ہیں آقا کی، 2200 سے زیادہ حدیثیں ہیں جو ہماری ماں ام المومنین نے صحابیات کو اور صحابہ کرام کو پردے کے پیچھے بیٹھ کر جن کا درس دیا، جو حدیثیں پڑھائیں انہوں نے امت کو، اور امت کو یہ علم آگے عطا کیا۔ حاضر نظیر بکار، آپ صرف حدیث کی راویہ ہی نہیں تھیں، بلکہ آپ قرآن کی مفسرہ تھیں، مفسر قرآن تھیں۔ آپ حدیث پاک کی صرف راویہ ہی نہیں تھی، بلکہ حدیث کے معنی پر جب بحث ہوتی تھی اور لوگوں کو معنی سمجھ نہیں آتا تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جب بھی کسی معاملے میں الجھ گئے اور بات سمجھ نہیں آئی، ہم نے ام المومنین کے در پہ جا کے دستک دی، وہاں سے وہ گتھی سلجھ گئی جو ہماری الجھی ہوئی ہوتی تھی پہلے سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ہمیں وضاحت دے دیا کرتی تھی۔ یعنی آپ شارح حدیث بھی تھی، آپ مفسرہ قرآن بھی تھی، دینی مسائل کی حکمت و علت۔ آپ جانتے ہیں عام طور پر جو راوی حضرات ہوتے ہیں ان کا کام صرف بات کو بیان کرنا ہوتا ہے، مگر اس بات کی حکمت کیا ہے، اس حکم کی علت کیا ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، یہ والی باتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون عالمہ مفسرہ ہیں جنہوں نے امت کو شریعت کے احکام کی حکمتیں بتائیں۔ آپ اپنے زمانے کی اجتہاد کا درجہ رکھنے والی فقیہہ تھی، اپنے زمانے کے علم الانساب کی ماہرہ تھی، جس کو جینیالوجی کہتے ہیں، جو کہ آپ کے والد ابوبکر صدیق اس زمانے کے مشہور ماہر انساب تھے کہ فلاں کس کی اولاد ہے، وہ خاندان، وہ قبیلہ، ان کے اوپر دادے کون سے، یعنی پورے قبائل کے خاندانوں کو اور ان کے دادوں پردادوں کو اور اوپر تک لے کے جانا، یہ علم آپ کے باپ کا ورثہ تھا جو آپ کو ملا۔ اپنے زمانے کے شعر کہنے والی بھی تھی، شاعروں کے شعر یاد بھی تھے، ان کو شعر کہتی بھی تھی۔ آپ کا وہ مشہور عالم شعر ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن جمال کے حوالے سے، آپ فرماتی ہیں کہ لوگوں کے سورج صبح کو طلوع ہوتے ہیں، شام کو غروب ہو جاتے ہیں، اور جو میرا سورج ہے مصطفیٰ، جب سارے سورج غروب ہو جاتے ہیں تب حسن مصطفیٰ کا سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس انداز سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو اپنے شعر کے اندر پرو کے دکھایا، اور یہ سارے کمالات کہاں سے ملے تھے؟ یہ انہیں درس گاہ نبوی سے ملے تھے، حضور کی برکت سے ملے تھے۔ میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھنا چاہتا ہوں پریکٹیکلی کہ آخر اللہ پاک نے ایک کم عمر خاتون کو حضور کے نکاح میں دیا تو انہوں نے کس طرح سے حضور سے علم حاصل کیا۔
میں چند روایتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں مسجد نبوی اور ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ بالکل متصل ہے، جس کو آپ ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ اس کے ممبر والی سائیڈ ادھر ہے اور دوسری جالی والی سائیڈ جو ہے وہ آپ کا گھر ہے، جہاں حضور آرام فرما ہے وہی گھر ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضور جو مسجد میں درس دیتے تھے، حضرت عائشہ گھر کی دیوار کے ساتھ پردے کے پیچھے بیٹھ کے اس کو سنتی تھی۔ ایک بار آقا نے لوگوں کو گفتگو کی اور قیامت کے دن کے بارے میں حضور نے لوگوں کو ڈرایا اور اس کا خوف دلایا اور اس کی تیاری کا شوق دلایا، اور پھر سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کے حوالے سے باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا۔ یہ ساری گفتگو کر کے آپ جب گھر آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور سے سوال شروع کر دیے کہ قرآن میں تو آتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے آسان حساب لے گا، تو آپ کہتے ہیں وہ بڑا مشکل ہوگا۔ اب قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر حضور سے سوال کر رہی ہیں کہ پہلے آپ نے فرمایا قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن آسان حساب ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ، آسان حساب کا مطلب ہے اللہ کے سامنے پیشی، اللہ کے سامنے گئے، اللہ نے دفتر کھولے نہیں، کھنگالے نہیں، پوچھ کو شروع نہیں کی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ جس کا یہ معاملہ ہو گیا وہ آسان ہو گیا، اور جس سے اس کے اعمال پر بحث شروع ہو گئی وہ بچ نہیں سکتا، وہ پکڑا جائے گا، وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ منو کے شعوذ زبا، جس سے بحث مباحثہ شروع ہو گیا وہ نہیں بچے گا، وہ تو عذاب کا شکار ہو ہی جائے گا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کسی کا اگر جو ہیڈ ہے بڑا تیز چلاک ہو اور آپ سے سوال جواب شروع کر دے، کوئی نہ کوئی غلطی تو نکال ہی لے گا نا آپ کی۔ انسان بھی کسی کی غلطی نکال لیتا ہے۔ ہیڈز ہوتے ہیں اپنے سبارڈینیٹ کو بلائیں گے، کتنے بجے آئے، کب آئے، کیوں آئے، 10 سوال کریں گے، کوئی نہ کوئی کمزوری نکال لیں گے آپ کی۔ تو فرمایا اللہ اگر حساب شروع کر دے گا، بحث شروع کر دے گا، مناقشہ شروع کر دے گا، پھر وہ بندہ بچ نہیں سکے گا، وہ عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ کا ذہن دیکھیے کہ حضور کی گفتگو پر تقریر سن کے سوال آگے گھر پہنچے ہیں، سوال تیار رکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے، قرآن میں تو یوں آیا ہوا تھا پہلے۔ پھر آگے آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ قیامت، سرکار نے گفتگو فرمائی قیامت کے دن لوگ اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہوں گے جیسے دنیا میں آئے تھے، کہ انسان کا ختنہ بھی نہیں تھا، انسان پہ لباس بھی نہیں تھا، قیامت کے دن بھی وہ اسی حال میں کھڑا ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ، پھر اگر لوگ ایسے ہی برہنہ وہاں پہ ہوں گے، وہاں تو مرد و عورت چھوٹے بڑے سب ہوں گے، تو شرم کا معاملہ کہاں ہوگا؟ تو سرکار نے کہا عائشہ، اس دن قیامت کا دن کی سختی اتنی ہوگی، خوف اتنا ہوگا، ہیبت اتنی ہوگی کہ یہ باتیں لوگوں کے دماغ سے نکل جائیں گی۔ کس نے کیا پہنا ہے، کیا نہیں پہنا ہے، حال کیا ہے، یہ باتیں لوگوں کے دماغ کے اندر نہیں آئیں گی۔ قیامت کا ہیبت اور جہنم کے عذاب کا ڈر ہی اتنا ہوگا انسان کے دل میں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب کسی خوف کا عالم طاری ہو جائے تو باقی فکریں انسان کو چھوٹ جاتی ہیں۔ پھر آقا انعامدار علیہ السلام سے حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، قرآن مجید کی آیت کریمہ، آپ ان کی طالب علمی دیکھیے، وہ کیسی اسٹوڈنٹ تھی۔ یہ سوالات کسی اور زوجہ نے بھی نہیں کیے، یہ سوالات کوئی اور صحابی بھی نہیں کر رہا۔ اللہ نے منتخب کیا آپ کو تاکہ سوالات پوچھ کر امت تک قرآن کا صحیح علم پہنچے، قرآن کا صحیح فہم پہنچے۔ آپ نے آیت کریمہ پڑھی سورہ زمر کی، قیامت کے دن زمین و آسمان لپٹے ہوئے اللہ کی مٹھی میں ہوں گے، ساتوں آسمان و زمین لپیٹ دیے جائیں گے اور اللہ کی مٹھی میں ہوں گے، جیسے اللہ کی شان ہے۔ مٹھی بھی خدا کی اللہ جانتا ہے اور لپٹا ہونا بھی اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو صرف لفظ بتا رہے ہیں، کیفیت کا ہمیں نہیں پتا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیونکہ خدا کی ذات جسم سے پاک ہے۔ مٹھی کا مطلب کبھی یوں مٹھی نہ سمجھیے گا، یہ تو ہم اپنی بات کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ جب آقا نے یہ فرمایا، قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ ہماری ماں نے پڑھی کہ قیامت کے دن زمین و آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، اللہ کی مٹھی میں ہوں گے، انہوں نے سوال پوچھا یا رسول اللہ، پھر یہ سارے انسان کدھر ہوں گے؟ اگر آسمان بھی لپیٹے گئے، زمین بھی لپیٹی گئی، تو انسان کدھر جائیں گے؟ وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ اب یہ سوال کسی اور کے ذہن میں نہیں آیا، انہوں نے پوچھا۔ آقا نے کہا انسان سارے پل صراط پر ہوں گے اس دن۔
ان کا گزر پرصراط سے ہوگا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی جو آخری رکوع ہے، جب وہ آیت کریمہ اتری للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تم جو کچھ اپنے دل میں ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ سب کا حساب لے گا۔ صحابہ کرام ڈر گئے کہ کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں ہوتی ہیں، بندہ کرتا نہیں، دماغ سے نکال دیتا ہے، بڑے برے برے خیال کبھی دماغ میں آ جاتے ہیں، بندہ کسی کو بیان بھی نہیں کر سکتا ہے، کیا اللہ ان پر بھی پکڑے گا؟ اللہ اس کا بھی حساب لے گا؟ آپ نے یہ بات حضور کے سامنے رکھی، لوگوں نے آپ سے پوچھی، جب حضرت عائشہ نے پوچھی جب رضی اللہ عنہ نے، تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، اور حضرت عائشہ آگے بتا رہی ہیں کسی صحابیہ کو، انہوں نے ان سے پوچھا، بلکہ جب کسی خاتون نے حضرت عائشہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا میں نے حضور سے پوچھا تھا اس کے بارے میں، اور اس کے بعد پہلی عورت تم ہو جس نے مجھ سے آج یہ بات سنی ہے، پہلی عورت وہ تم ہو جو آج مجھ سے یہ سوال پوچھ رہی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ انسان پہ دنیا میں کتنی تنگیاں آتی ہیں، انسان بیمار نہیں ہوتا، بخار نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی، کوئی چیزیں گم نہیں ہوتی، چوری نہیں ہوتی، بچے بیمار نہیں ہوتے، پریشانیاں نہیں آتی، ان ساری پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں، دکھ کی وجہ سے اللہ انسان کے وہ سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے۔ جو سمجھ رہے ہو کہ چھوٹی موٹی ہر شے اللہ دیکھے گا، حساب کرے گا، تو اللہ نے انسان پہ جو پریشانیاں تکلیفیں بھیجی ہیں اللہ اس کو کمپنسیٹ کر دے گا ان کے اندر، تو پریشان نہ ہو زیادہ، اللہ تعالیٰ بہت کریم اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر آپ نے ایک سوال پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ، احادیث میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنی آپ کو پڑی ہوگی اور لوگ نفسا نفسی کے عالم کے اندر پریشان ہوں گے، کیا قیامت میں کوئی کسی کو یاد بھی کرے گا؟ کوئی کسی کو یاد بھی کرے گا؟ تو سرکار نے فرمایا، حدیث پاک کو دو طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک تو وہ ہے جس میں سرکار سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو کوئی ڈھونڈنا چاہے قیامت کے دن تو آپ کہاں پر ملیں گے؟ تو سرکار نے جواب دیا کہ میں 3 مقامات پر ملوں گا، ایک وہ میزان جہاں پہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میں وہاں پہ ملوں گا۔ پوچھا آقا اگر وہاں نہ ملے تو پھر کہاں ملیں گے؟ تو فرمایا اگر میں وہاں پہ نہ ملا تو پھر مجھے حوض کوثر پہ ڈھونڈنا، میں اپنی پیاسی امت کو جام کوثر بھر کے پلا رہا ہوں۔ اور آقا اگر وہاں بھی نہ ملے تو پھر کہاں پہ ملیں گے؟ فرمایا پھر مجھے پل صراط پہ آ کے ڈھونڈنا، جب میری امت وہاں سے گزرنے میں پریشان ہوگی، رب سلم، اے اللہ سلامتی سے پار لگا، میں اپنی امت کو دعائیں دے رہا ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بعد نے کہا کہ یہ سوال کیا تو سرکار نے اس کا یہ جواب عنایت فرمایا۔ ایک اور موقع آتا ہے احادیث طیبہ میں جب سرکار نے لوگوں کو یہ بات اور نصیحت کی کہ جب بچیوں کا، بیٹیوں کا نکاح کیا جائے تو ان کی اجازت لی جائے۔ اللہ نے نکاح کرنے کا اختیار ان کو دیا ہے جن کا نکاح ہے، خواہ وہ لڑکے ہیں یا وہ لڑکیاں ہیں۔ تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ ایک کنواری لڑکی کم عمر وہ کیسے اجازت دے گی؟ وہ تو شرم کی کیفیت میں ہوتی ہے، شرم اور حیا کا ایک وہ انداز ہوتا ہے کہ وہ تو منہ سے نہیں کہے گی کہ ہاں میرا نکاح فلاں جگہ کر دیں، تو وہ کیسے اجازت دے گی؟ سرکار نے کہا عائشہ اس کا اجازت، اس کی خاموشی اس کا اجازت دینا ہوگا، سکوتھا اذنھا، اس کی جو چپ اور خاموشی ہے اگر وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے تو یہی اس کا اجازت دینا سمجھا جائے گا۔ ایک بار آپ سورہ مومنون کی تلاوت کر رہی تھی، اس کی 4تھی آیت پہ رکی جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ مومن وہ ہوتے ہیں جب وہ عمل کرتے ہیں ان کے دل اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، جب وہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں اچھا عمل کرتے ہوئے بھی ان کے دل اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، سوال پہ ذرا غور کیجئے، یا رسول اللہ یہ کوئی چوروں کی بات ہو رہی ہے کہ چوری کرتا ہے تو خدا سے ڈر بھی رہا ہوتا ہے؟
یا کوئی بدکاروں کی بات ہو رہی؟ آپ نے کہا نہیں، یہ نمازیوں، روزے داروں، نیک کام کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ نیک کام بھی کر رہے ہیں اور اللہ کی عظمت میں ڈر بھی رہے ہیں کہ ہمارا کام خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ان کے دل اللہ سے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ چند مثالیں رکھی ہیں جس سے یہ ایک آپ کے سامنے ماحول آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز کے ساتھ دین کو سیکھا، اس پہ سوالات کیے، غور و فکر کیا، اور آپ اس مقام پر پہنچی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی جب کوئی رائے دیتے تھے تو آپ ان کی رائے پر بعض اوقات پکڑ کر لیتی تھی کہ یہ آپ نے کیا کہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر تو اپنے وقار اور ہیبت میں کوئی اور صحابی نہیں تھے۔ ایک بار آپ نے کہہ دیا لوگوں کو کہ یہ جو میت پہ لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں، ان سے کہو کہ چپ کر جائیں، ان المیت لیعذب ببکاء اہلھا علیہا، میت کو عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان کی کہ گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو پتہ چلا، آپ نے کہا اللہ عمر کا بھلا کرے، رو گھر والے رہے ہیں، عذاب میت کو کیوں ہوگا؟ قرآن نے نہیں کہا کہ ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا۔ آپ نے قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر حضرت عمر فاروق کی بات کو رد کیا، کہا کہ نہیں، اللہ پاک نے فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر گناہ عورتوں نے کیا یا گھر والوں نے کیا چیخ و پکار کر کے، مطلق رونے کی بات نہیں ہے، مسئلہ پورا سمجھ لیں، مطلق رونا ممنوع نہیں ہے۔ ایسی چیخ و پکار کرنا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا، بین کرنا، شکوے شکایتیں کرنا، یہ عمر تھی اس کے جانے کی، مطلب ہائے بائے کرنا اور اس طرح کرنا، یہ ناپسندیدہ ہے۔ مگر نہ جہاں تک اپنے کسی عزیز کا بچھڑنا ہے، اس کا دل میں صدمہ، اس کے آنکھوں سے آنسو، یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ آقا کے صاحبزادے حضرت ابراہیم فوت ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں انہوں نے دم دے دیا، آپ کے ہاتھوں میں ہی تھے وہ، تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ ان کا خیال یہ تھا کہ حضور تو سب سے بڑے صبر والے ہیں، آقا کی آنکھ سے آنسو نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا آقا آپ بھی روتے ہیں؟ کہا ہاں اے ابراہیم، تیرے فراق سے ہمارے دل غمگین ہیں، ہماری آنکھیں رو رہی ہیں، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہوگا۔ منہ سے کلمہ حمد کا ہی نکلے گا، منہ سے لفظ اللہ کی تعریف کا ہی نکلے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون ہی نکلے گا۔ دل اپنی جگہ غم زدہ ہے، آنکھوں سے آنسو اپنی جگہ بہہ رہے ہیں، یہ فطری بات ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا استدلال یہ تھا کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میت کے گھر والوں کے رونے سے میت کو عذاب ہوگا؟ علماء نے حضرت عمر کی طرف سے یہ توجیہ کی کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر بعض اوقات لوگ ایک رسم بنا لیتے ہیں کہ میں فلاں پہ وہ میرے گھر آیا تھا، ہمارے مرنے والے پہ وہ رویا تھا، ہم نے بھی جا کے رونا ہے، یعنی رونے میں بھی عدلے کا بدلہ چل رہا ہے، یہ باتیں غلط ہیں، اس کے اوپر عذاب ہوتا ہے۔ یا کوئی وصیت کر جاتا ہے، نصیحت کر جاتا ہے، میرے اوپر ایسا رونا دنیا کو پتہ چلے کوئی بندہ دنیا سے گیا ہے، یعنی اس طرح کا بھی کوئی اگر سلسلہ ہے، بندہ کہنے والا کہہ جاتا ہے تو پھر تو وہ قصوروار ہے کہ اس نے ایسی نصیحت کیوں کی۔ لیکن اگر اس کا کوئی قصور نہیں، اس نے سمجھا دیا کہ ایسا کام نہ کرنا، مگر پھر کوئی کرتا ہے تو پھر وہ ذمہ دار نہیں ہے، پھر کرنے والا خود ذمہ دار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک آخری بات کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ ایک بار سرکار نے فرمایا کہ وہ عورت جسے اللہ پاک نے اولاد دی اور وہ بعض اوقات بچہ ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو گیا یا پیدا ہونے کے بعد فوت ہو گیا، تو آقا نے فرمایا کہ اے عائشہ، جس کو اللہ نے کوئی اولاد دی اور وہ فوت ہو گئی بچپن میں، تو وہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنے والا بنے۔ سرکار نے بات شروع کی 3 سے، جس کو اللہ نے 3 بچے دیے اور وہ فوت ہو گئے، تو کچھ آقا کسی کو اللہ 2 دے تو میں پھر بھی ایسا ہی ہوگا۔ آقا اگر کسی کو اللہ 1 بچہ دے اور اس کو لے لے تو کہا اس کو بھی یہی صلہ ملے گا، وہ شفاعت کرے گا۔
اب انہوں نے پوچھ لیا، چونکہ ان کی اپنی بھی اولاد نہیں تھی، آقا اگر کسی کو اللہ کوئی اولاد ایسی نہ دے جو دنیا سے بچپن میں چلی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو سرکار نے کہا پھر میں مصطفیٰ تو ہوں نا اس کی شفاعت کرنے کے لیے، اولاد نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اولاد اگر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میں نبی تو ہوں نا ان کے لیے، میں قیامت کے روز ان کی شفاعت کروں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سرکار کا نکاح مدینہ منورہ کے اندر حضرت حفصہ بنت عمر سے ہوا رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کا جو چوتھا نکاح ہے، پہلا کن سے تھا؟ حضرت خدیجہ، دوسرا کن سے؟ حضرت سودا، سین واو دال چھوٹی ہے سودا، تیسرا حضرت عائشہ صدیقہ، اور چوتھا آپ کا جو نکاح ہے وہ حضرت حفصہ بنت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ کا پہلے نکاح جو تھا وہ خنیس بن حذافہ کے ساتھ تھا۔ غزوہ بدر میں وہ زخمی ہو گئے اور پھر بعد میں انہی زخموں کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فکر مند تھے، 21 سال عمر تھی ان کی حضرت حفصہ کی جب وہ بیوہ ہو گئی، شوہر شہید ہو گئے۔ والد کو ہی فکر ہونی ہے کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے۔ ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، بہت غور طلب یہ حدیث پاک ہے، صحاح ستہ کی معتبر مستند حدیث۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ جانتے ہیں میری بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا ہے، تو میں ان کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو کر لیجیے۔ کتنا فرق ہے حضرت ابوبکر اور حضور کی عمر میں؟ صرف 1 سال کا۔ ابوبکر صدیق کی عمر میں اور حضور کی عمر میں فرق ہے 1 سال کا، یعنی سرکار 1 سال بڑے ہیں۔ اب ایک باپ خود ہر ابوبکر صدیق کے پاس جا کر کہتا ہے کہ آپ نکاح کرنا چاہیں تو کر لیجیے۔ ابوبکر صدیق چپ ہو گئے، نہ ہاں میں جواب دیا نہ میں جواب دیا۔ عمر فاروق کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا، مجھے بہت تکلیف ہوئی، خود صاف کہتے ہیں مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ میں نے جا کے کہا ہے ان سے اور آگے سے کوئی جواب ہی نہیں ہے، نہ ہاں نہ، خاموش سے اٹھ کے چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں پھر میں عثمان غنی کے پاس گیا۔ اب آپ دیکھیے ہمارے ہاں رواج کیسے بدل گئے۔ ہمارے ہاں سمجھتے ہیں کہ عیب ہے کوئی باپ اپنی بچی کے نکاح کے لیے کسی سے رابطہ کرے گھر والوں سے، اسے ہم نے عیب بنا رکھا ہے۔ بچیاں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی، ماں باپ کہتے ہیں رشتہ ہی نہیں آ رہا، کوئی رشتہ ہی نہیں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے آنا الگ بات ہے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، ہم سے کروڑ درجہ بہتر عمر فاروق کی اپنی سنت اور طریقہ ہے۔ ان سے بڑھ کر غیرت والا کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر زیادہ غیرت والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو جا رہے ہیں اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے، عثمان غنی سے جا کر ملے۔ اس وقت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی جو ان کے نکاح میں تھی حضرت رقیہ، وہ فوت ہو گئی تھی۔ وہ غزوہ بدر والے جب فتح ہوا تھا اس دن فوت ہوئی تھی، ان کو بھی ضرورت تھی نکاح کی۔ آپ گئے ان کے پاس اور آپ نے جا کر کہا کہ بیٹی میری بیوہ ہوئی ہے، عثمان آپ ان سے نکاح کر لیجیے۔ عثمان غنی نے، اب لگتا ہے کہ اب سرکار کی بیٹی کی رحلت ہوئی تھی، ان کا دل تھوڑا دکھی تھا، انہوں نے کہا ابھی میرا ارادہ نہیں ہے، میری دلچسپی فی الحال نہیں ہے۔ انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا۔ اب حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ عثمان کی نہ نے مجھے اتنا دکھ نہیں دیا جتنا ابوبکر کی چپ نے مجھے دکھ دیا۔ عثمان کہیں نے نہ کر دیا کہ میرا ابھی ارادہ نہیں نکاح کرنے کا، ابوبکر صدیق نے جواب ہی نہیں دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں ناراض ہو کر شکوہ لے کر حضور کی خدمت میں چلا گیا، جیسے دل بھرا ہوتا ہے انسان کا، یار میں خود چل کے گیا، میرے قریبی دوست ہیں، تعلق والے ہیں، میں جا کر گیا، میں نے کہا بچی میری بیوہ ہو گئی ہے، نہ وہ جواب نہیں دے رہے، وہ نہ کر رہے ہیں، حضور کے پاس چلے گئے، کہا یا رسول اللہ دیکھیں ابوبکر نے یوں کیا، عثمان نے یوں کیا۔ سرکار نے فرمایا اے عمر پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ عثمان غنی کو تمہاری بیٹی سے اچھی بیوی عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی کو عثمان غنی اور ابو بکر سے بھی اچھا شوہر عطا فرمائے۔ فکر مند اور پریشان نہ ہو، تو اشارہ یہی تھا، ابو بکر اور عمر سے اچھے کون ہو سکتے ہیں؟ وہ حضور کی ذات ہے۔
اور ادھر عثمان غنی کو اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی سے بھی اچھی بیوی عطا فرمائے گا. وہ کون ہو سکتی ہے؟ وہ حضوری کی بیٹی ہو سکتی ہے. تو سرکار نے اپنی دوسری بیٹی عثمان غنی کے نکاح میں دی اور حضرت عمر فاروق کی بیٹی سے میرے آقا نے خود نکاح فرما لیا تھا. یہ تھا وہ نکاح کا پس منظر جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ سے نسبت رکھنے والا ہر فرد اور ہر رشتے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.